فرمایا کہ یہ سورہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور امام سے پوچھا گیا کہ کیوں سورہ امام حسین ہے، تو امام نے آخری آیات کی تلاوت فرمائی کہ ان آیات کی وجہ سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ صاحب نفس مطمئنہ حسین ابن علی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کبھی آپ کی خدمت میں اور تفصیل میں آیا تو میں عرض کروں گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ سب سے پہلے تو خیر حضور مکرم اس آیت کا مصداق ہے، کیونکہ حضور پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اے اطمینان والے نفس۔ سب سے پہلے تو نفس مطمئنہ حضور مکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مولا علی مرتضیٰ ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لیکن وہ اتنے قریب ابن کریم کتاب الکافی کی حدیث ہے کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ ان کے چاہنے والے سے بھی کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی آپ بھی صاحب نفس مطمئنہ ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے نا، اور انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ دنیا کے ساتھ ہماری کہیں نہ کہیں اٹیچمنٹ ہے، ہم دنیا سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی حکم دیتا ہے ملائکہ کو کہ انہیں ان کی زیارت کرواؤ کہ جن کی محبت میں یہ جی رہا تھا۔ تو اسے حضور مکرم اور مولا علی علیہ السلام کے چہرہ انور کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور جب وہ زیارت کر لیتا ہے تو وہ اطمینان میں آ جاتا ہے کہ اب میں جانے کو تیار ہوں۔ اس وقت فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تو پلٹ اپنے رب کی بارگاہ میں اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ ادخلی فی عبادی، اور میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا، یعنی حضور مکرم مولا علی مرتضیٰ چاہردہ معصومین سے ملحق ہو جا۔ ادخلی جنتی، اور میری خاص جنت میں آ جا۔ تو یہ مومن کو بھی کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ کرے کہ ہم اس منزل پر پہنچ سکیں، اور جو اس منزل پر پہنچ جا اس کے لیے پھر نہ قبر کوئی مسئلہ، نہ برزخ کوئی مشکل، نہ سوال منکر و نکیر۔ ہاں، قبر مومن میں کھلا ہوگا ولا کا گلشن، اور گل ولایت کے سجیں گے تو مزہ آئے گا، اور ہم بھی مومن ہیں فرشتے بھی موالی محسن، بھئی یا علی کہہ کے ملیں گے تو مزہ آئے گا۔